بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیہی کی 6 قسمیں انہوں نے بتائی تھیں. ایک برہانی پڑھی اور دوسرا جدلی ہے. اب انہوں نے بتایا تھا کہ بدیہیات 6 ہیں. بدیہیات کتنے ہیں؟ میں اولیات، فطریات، حدسیات. آج یہ مشاہدات ذکر کر رہے ہیں. بدیہی کی 4تھی قسم. 3 قسمیں پڑھ چکے. رابعہ، بدیہی کی 4تھی قسم مشاہدات ہیں. مشاہدات کس کو کہتے ہیں؟ وہیا قوایا، قویہ کی جمع یہ قوایا ہے. وہیا قوایا یحکم فیہا بواسطۃ المشاہدۃ والاحساس. یہ ایسے قضایا ہیں جن میں مشاہدہ اور احساس کے واسطے سے حکم لگایا جاتا ہے. اس قضیے میں جو حکم ہوتا ہے، انسان جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، اس کا وہ حکم لگاتا ہے. یہ ایسے قضایا ہیں جن میں مشاہدہ اور احساس کے واسطے سے حکم لگایا جاتا ہے. وہی تنقسم الی قسمین. پھر مشاہدات کی بھی 2 قسم ہیں. الاول ما شوہدہ، یہ شاہدہ سے شوہدہ ہے. شاہدہ سے جیسے قاتلہ سے قوتلہ، غاربہ سے غوربہ، ایسے عاقبہ سے عوقبہ، ایسے شاہدہ سے شوہدہ. پہلی قسم وہ ہے ما شوہدہ باحدی الحواس الظاہرہ. حواس 5 ظاہرہ آپ پڑھ چکے ہیں: باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ. یہ 5 ظاہری حواس ہیں. آنکھ سے انسان کو دیکھنے کی قوت، کان سے سننے کی قوت، ناک سے سونگھنے کی قوت، زبان سے چکھنے کی قوت، ہاتھ سے جسم کے اور اعضاء سے چھونے کی قوت، لمس جس کو بولتے ہیں، یہ عطا کی گئی. تو فرماتے ہیں ما شوہدہ، جس کا مشاہدہ کیا جائے حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک حادثے سے. حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک حادثے سے. وہی 5، حواس ظاہرہ 5 ہیں: الباصرۃ والسامعۃ والشامۃ والذائقۃ واللامسۃ. یہ 5 حادثے ہیں جو ظاہر ہیں. ویسمى هذا القسم بالحسیات. اور یہ جو 5 قسمیں حواس ظاہرہ کی ہیں، ان کا نام حسیات رکھا جاتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ کہ انسان ان کو آنکھ سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ اور اعضاء بدن سے محسوس کرتا ہے بظاہر. والثانی، اور مشاہدے کی دوسری قسم وہ ہے ما ادرک بالمدرکات. ایک تو وہ ہے کہ حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک حادثے سے مشاہدہ کیا جائے، محسوس کیا جائے. دوسری قسم وہ ہے کہ ما ادرک بالمدرکات من الحواس الباطنہ. کچھ ظاہری حادثے ہیں، کچھ باطنی حادثے ہیں. تو جس کا حواس ظاہرہ میں سے کسی حادثے سے احساس کیا جائے، ایک تو وہ ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جس کا ادراک کیا جائے حواس باطنہ کے ذریعے. حواس تو ادراک کی 5 قوتیں ایسی ہیں جن کو حواس باطنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما ادرک بالمدرکات، جن کا ادراک کیا جائے، جنہیں جانا جائے. بالمدرکات، ادراک کی ایسی قوتوں کے ذریعے جنہیں حواس باطنہ کہتے ہیں. وہاں ادراک کی ایسی قوتیں تھیں جنہیں حواس ظاہرہ کہتے ہیں. یہاں ادراک کی ایسی قوتیں ہیں جن کو حواس باطنہ. وہی ایضاً 5، یہ بھی حواس باطنہ بھی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہدایت الحکمت پڑھو گے آگے چل کے، اس میں یہ سب بتائیں گے. الحس المشترک،
پہلی قسم کیا ہے؟ حصے مشترک ہے۔ حصے مشترک کس کو کہتے ہیں؟ المدرک للصور، جو صورتوں کا، ظاہری صورتوں کا کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ جزئی صورتوں کا یہ کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ والخیال، دوسری قسم کیا ہے؟ خیال ہے۔ التی ہے خزانۃ لہ، خزانۃ للحص المشترک، یہ حصے مشترک کا خزانہ ہے۔ حصے مشترک نے جن صورتوں کا ادراک کیا ہے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو یہ کیا کرتی ہے؟ خیال اپنے تجوری کے اندر، اپنے خزانے میں محفوظ رکھتی ہے۔ کبھی کبھی حصے مشترک سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو اس کو یہیں تلاشا جاتا ہے، یہیں ٹٹولا جاتا ہے، تو یہ یاد دلاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی ایک میموری ہے نا، اس میں محفوظ ہوتی، ایسے یہ خیال جو ہے حصے مشترک کی ایک میموری ہے، ایک خزانہ ہے اس کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک الماری ہے، یہ اس کی ایک اٹیچی کہہ سکتے ہیں، جس میں محفوظ ہیں اس کے ادراک کی ہوئی صورت۔ یہ خزانہ ہے کس کا؟ حصے مشترک کا۔ دوسری قسم حواس باطنہ کی وہم ہے۔ آپ کہیں قوت خیالیہ پڑھیں گے، کہیں قوت وہمیہ پڑھیں گے۔ وہم ہے، وہم کس کو کہتے ہیں؟ المدرک للمعانی الشخصیہ والجزیہ، حصے مشترک تو صور ظاہرہ کا ادراک کرتی ہے، ظاہری صورتوں کا کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ اور وہم یہ معانی کا ادراک کرتی ہے۔ کس کا؟ مگر معانی کلیہ نہیں، معانی مشخصہ، شخصی اور جزئی معنوں کا ادراک کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بکری، بازی کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے بچے سے پیار کرنا چاہیے اور بھیڑیے سے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت کرنا چاہیے، اس سے بھاگنا چاہیے۔ تو بکری میں ایک ایسی قوت ہے جو اسے اس بات کا فیصلہ دیتی ہے کہ اپنے بچے سے پیار کرو اور بھیڑیے سے بھاگو۔ یہ ادراک والی جو قوت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ قوت وہمیہ، یہ کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ تو اب گویا رب العالمین نے بکری میں ایک ایسی قوت عطا فرمائی جس قوت نے ایک جزئی معنی، جزئی معنی کیا؟ ایک جزئی عداوت اور جزئی محبت کا ادراک کیا کہ اپنے بچے سے پیار اور بھیڑیے سے نفرت، عداوت۔ بازن میں آ گئی؟ تو یہ شخصی اور جزئی معنوں کا کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ والحافظۃ التي هي خزانۃ للمعانی الجزیہ، چوتھی قوت حافظہ کہلاتی ہے، جو جزئی معنوں کا خزانہ ہے۔ گویا قوت وہم نے جن معانی کا ادراک کیا اس کو حافظہ محفوظ کرتی ہے۔ تو خیال حصے مشترک کے ادراکات کا خزانہ ہے، حافظہ یہ وہم کے مدرکات کا خزانہ ہے۔ حصے مشترک نے جن صورتوں کو ادراک کیا، خیال نے ان کو محفوظ کیا، اور وہم نے جن معانی شخصیہ جزیہ کا ادراک کیا اس کو محفوظ حافظہ نے کیا۔ گویا یہاں دو خزانے ہیں، ایک خیال اور ایک حافظہ۔ خیال حصے مشترک کا، حافظہ وہم۔ چار قوتیں ہو گئیں۔ والمتصرفہ، پانچویں قسم ہے متصرفہ، قوت متصرفہ، التي تتصرف في الصور والمعانی، جو صور جزیہ کے اندر حصے مشترک نے جن صورتوں کا ادراک کیا اور وہم نے جن معانی شخصیہ جزیہ کا ادراک کیا
ان صورتوں اور ان معانی کے اندر یہ قوت متصرفہ کیا کرتی ہے؟ تصرف کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کیسے تصرف کرتی ہے؟ تحلیل کے ذریعے اور ترکیب کے ذریعے. تحلیل کا مطلب ایک ایسے انسان کا تصور کرنا جس کے سر ہی نہ ہو. بات نہیں دل میں آ گئی؟ یہ تحلیل کر دیا، سر کو الگ کر دیا، باقی اس کو الگ کر دیا. ترکیب کا مطلب ایک ایسے انسان کا تصور کرنا جس کے دو سر ہوں. بات دل میں آ گئی؟ یہ تحلیل اور ترکیب کے ذریعے تصرف کون کرتی ہے؟ قوت متصرفہ کرتی ہے. گویا خیال کے اندر جو صور جزیہ اور حافظہ کے اندر معانی شخصیہ جزیہ محفوظ ہیں، ان صورتوں اور ان معانی میں قوت متصرفہ تصرف کرتی ہے. کبھی تحلیل کر کے ان کو الگ کر کے، اور کبھی ان کی ترکیب کر کے، ان کو جوڑ کر کے، ملا کر کے. تحلیل کے ذریعے میں نے بتایا بغیر سر کے انسان کا تصور. ترکیب کے ذریعے دو سر والے انسان کا تصور. سمجھ رہے؟ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْوِجْدَانِيَّاتِ. حواس باطنہ کی دو قسمیں نہ کی، نہیں، حواس کی دو قسمیں نہ کی. ایک کیا ہے؟ حواس ظاہرہ، ایک باطنہ. سمجھ گئے؟ حواس ظاہرہ کو کیا بولتے ہیں؟ حسیات. اور حواس باطنہ کو وجدانیات. کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وجدان کے اندر اس کو پاتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے مشترک کے اندر، خیال کے اندر، وہم کے اندر، حافظہ کے اندر اس چیز کو ہم پاتے ہیں. اس قسم کا نام وجدانیات رکھا جاتا ہے. وَمُدْرَكَاتُ الْعَقْلِ صرف، اور خالص عقل، یعنی صرف عقل جس چیز کا ادراک کرتی ہے تو عقل خالص. عقل صرف کا مطلب عقل محض. عقل محض عقل جن چیزوں کا ادراک کرتی ہے ان مدرکات کو کہتے ہیں مدرکات العقل صرف عن الکلیات. عقل کس چیز کا ادراک کرتی ہے؟ وہ معنی جزیہ کا نہیں، وہ امور کلیہ کا، کلی معانی کا کیا کرتی ہے؟ ادراک. گویا جزئیات کے ساتھ تعلق حواس کا ہوتا ہے اور کلیات پر گرفت وہ عقل کی ہوتی ہے. عقل صرف، عقل محض، عقل خالص کے مدرکات یعنی کلیات. عقل ادراک کس کا کرتی ہے؟ کلی چیزوں کا. سمجھ رہے ہو؟ تو عقل محض کے مدرکات یعنی کلیات غیر مندرجۃ فی ھذا القسم، اس قسم کے اندر مندرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس قسم سے مراد وہی قسم دوم. قسم مشاہدے کی جو دوسری قسم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال القسم الثانی، پہلی قسم کی مثال باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ کی مثال آپ جانتے ہیں. کان سے مسموعات کا ادراک ہوتا ہے، باصرہ سے مبصرات دیکھی جانے والی چیزوں کا، شامہ سے مشمومات سونگھی جانے والی چیزوں کا، خوشبو، بدبو. سمجھ رہے ہیں؟ اور ذائقہ سے مذوقات چکھی جانے والی چیزوں کا، کھٹا، میٹھا، پھیکا، کھارا وغیرہ. اور لمس سے، لامسہ سے ملموسات، کون چیز نرم ہے، کون چیز سخت ہے، لیونت، صلابت، کون چیز کھردری ہے، خشونت. بات میں آ گئی؟ کون چیز نرم ہے، نازک ہے، نعومت. سمجھ گئے؟ نرم و نازک پتے ہوتے ہیں تو وہ الگ ہیں.
اور حواس باطنہ جن کا ادراک کرتے ہیں تو ان کی مثال القسم الثانی، دوسری قسم کی مثال یعنی مشاہدات کی جو دوسری قسم ہے حواس باطنہ، اس کی مثال کما حکمنا بان لنا جوعا وعطشا، جس سے ہم نے اس بات کا حکم لگایا کہ ہم کو بھوک لگی ہے یا ہم کو پیاس لگی ہے، تو بھوک اور پیاس کا جو احساس ہم کرتے ہیں یہ وجدانیات ہی سے نہ اس کا تعلق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بدیہی کی پانچویں قسم تجربیات ہے، مشاہدے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی بدیہی ہیں، اور تجربے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی بدیہی تجربیات۔ وہی قوایا یحکم العقل بها بواسطة تکرار المشاہدہ وعدم التخلف حکما کلیا۔ تجربیات ایسے قضایا ہیں جن قضایا کا عقل حکم کرتی ہے، جن قضایا کا عقل حکم کرتی ہے کلی طور پر۔ کیسے کرتی ہے؟ یہاں جزئی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر حکم کرتی ہے۔ مگر یہ کیسے عقل ان قضایا کا حکم کرتی ہے کلی طور پر؟ بواسطہ تکرار المشاہدہ، بار بار مشاہدہ کے واسطے سے، کہ بار بار ہم نے ایسا دیکھا، بار بار ہم نے ایسا پایا، ایسا محسوس کیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تکرار مشاہدہ، بار بار مشاہدہ کرنے کے واسطے سے، وعدم تخلف، بار بار یہی ہوا، وعدم تخلف، اور اس کے برخلاف نہ ہوا۔ تخلف کا مطلب متخلف نہ ہوا، یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی کو جمال گوٹا پلایا اور اس کو جو ہے اسہال نہ ہوا۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو دے دو تو اس کا پاخانہ ہی بند ہو جائے گا، یا اس کا پیٹ ہی چل جائے گا، یا اس قسم کی اور بھی چیز ڈال دو تو اس کے ناک سے خون ہی جاری ہو جائے گا۔ دوائیں ایسی ہوتی ہیں مدر بول پیشاب بند ہو تو پیشاب اس کا جو ہے بالکل چالو ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو ڈال دیا تو وہ کالا ہی ہو جائے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہتے ہیں تجربیات ایسے قضایا ہیں جن قضایا کا عقل حکم کرتی ہے۔ کیسے حکم کرتی ہے؟ بار بار مشاہدے کے واسطے سے، عدم تخلف، تخلف و خلف سے بنا ہے کہ بار بار ایسا مشاہدہ ہوا، وہ عدم تخلف، اور اس مشاہدے کے خلاف واقع نہ ہوا۔ سمجھ گئے؟ عدم تخلف کا مطلب بار بار مشاہدہ کے ذریعے اور اس کے خلاف نہ ہونے کے ذریعے۔ لوگ ترجمہ کہتے ہیں متخلف نہ ہو۔ متخلف کا مطلب کیا ہے؟ بار بار ایسا ہوا اور اس کے خلاف واقع نہ ہوا، اس کے خلاف نہ ہوا۔ تو حکمن کلین کا تعلق یاد کریں، یا حکم العقل بہا حکمن کلین، ایسے قضایا ہیں جن قضیوں کا عقل کلی حکم لگائے۔ کیوں لگائے؟ بار بار مشاہدہ کرنے کے ذریعے اور اس کے خلاف نہ ہونے کے ذریعے۔ کل حکم بأن شرب السقمونیہ مسہل للصفراء، جیسے اس بات کا حکم لگانا کہ سقمونیہ یعنی جمال گوٹا، کچھ لوگ جلاب بھی بولتے ہیں، الگ الگ اصطلاح ہے، کوئی جمال گوٹا کہتا ہے، کوئی جلاب بولتا ہے، جیسے اس بات کا حکم کرنا کہ سقمونیہ یعنی جمال گوٹے کا پلانا یہ صفرا کے لیے کیا ہے؟ مسہل ہے۔ بات میں آگئی؟ اس سے اسہال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کو قبض ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دوا دے دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ایک سقمونیہ ہی نہیں، سقمونیہ اگر تجربہ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی کر لیجئے، ایک نہیں 10 نے پیا، 10 کا وہی حال ہوا، خود ہم نے ایک نہیں 10 مرتبہ پیا تو یہی حشر ہوا، یہی انجام ہوا۔ بس میں کچھ دوا ایسی ہوتی کہ اس کو پلا دو تو قحطی ہونی ہے۔ بات میں آگئی؟ کبھی کبھی نشیڑی لوگ نشے کی چیزیں کھا لیتے ہیں، ان کا نشہ اتارنے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، اس میں لیمو نچوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خوب پی لو، پیٹ بھر کے پی لیتے ہیں، پینے کے بعد جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ قے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آدمی نے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے اس کی قے کرانی ہے، گرم پانی پلا کر اس کو تھوڑی دیر اس کو دوڑا دو، جو کچھ ہے سب باہر آ جائے گا۔ یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے کے اندر یہ چیز ہے۔ ایسے ہر آدمی کا اپنا الگ الگ تجربہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس دوا کے بارے میں ہمارا یہ تجربہ ہے، اس کو دے دیں گے کہ اگر کسی عورت کا خون بند ہے تو خون آئے گا ہی آئے گا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بالم کھیرا کا پانی ہوتا ہے، عرق ہوتا ہے، اس کے اندر بتاتے ہیں سوئی ڈال دو تو سوئی گل جاتی ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس طریقے سے لوگ اپنا اپنا ہر ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمارا بار بار کا تجربہ ہے یہ، کہتے ہیں تجربے سے بات ثابت ہے کہ ہم نے اس کو ایسا ہی دیکھا۔ سادسها المتواترات، بدیہی کی چھٹی قسم جو ہے وہ متواترات ہے، جس کو خبر متواتر بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ قَوَايَا يَحْكُمُ بِهَا بِوَاسِطَةِ إِخْبَارِ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيلُ الْعَقْلُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذِبِ۔ خبر متواتر ایسے قضایا کو بولتے ہیں جن قضایا کا حکم کرتی ہے ایسی جماعت کے خبر دینے کے ذریعے، ایسی جماعت کے خبر دینے کے ذریعے جس جماعت کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقل محال یعنی اتنی عظیم جماعت نے خبر دی، اتنے لوگوں نے وہ خبر دے دی کہ اب جھوٹ پر ان کا متفق ہونا عقل محال جانے۔ بات سمجھ لیں نہیں سمجھ لیں؟ چاند کی خبر دی، کسی کی موت کی خبر دی، کسی کی آمد کی خبر دی، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی شہادت کی، کسی کی ہلاکت کی، کسی کے قتل کی، یا اور کسی چیز کی خبر دی، سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگوں نے دیا خبر کہ اب عقل یہ فیصلہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک بولے گا، دو بولے گا، تین بولے گا، چار بولے گا، یہ سب جھوٹ بولے، سب جھوٹے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر، غلط راستے کی سب جو ہے گمراہی ہی کے اوپر ہو جائیں، ایسا۔ اسی لیے اسی سے نہ اجماع حجت ہے، عظمہ کہ میری امت کی عظیم جماعت کسی چیز کے اوپر اگر قائم ہو جائے تو حق اسی کے اندر کیا ہے وہ دائر ہے۔ اسی لیے حق سواد اعظم کے ساتھ، بات سمجھ گے؟ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا کہ سب لوگ غلط ہی کے اوپر، خطا ہی کے اوپر، گمراہی ہی کے اوپر کیا ہو جائے وہ متفق ہو جائے۔ متواترات ایسے قضایا ہے جن قضایا کا عقل حکم کرے، ایسی جماعت کے خبر دینے کے واسطے سے جھوٹ پر عقل جن کا اتفاق محال جائے۔ بات سمجھا گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جماعت میں کتنے لوگ ہوں کہ وہ خبر دے دیں تو وہ خبر متواتر کہلائے۔ واختلفوا فی اقل عدد هذه الجماعہ، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ بس مگی جو جماعت اتنے لوگ خبر دے دیں کہ عقل اب جھوٹ پر ان کے اتفاق کو محال جانے، گویا جھوٹ پر اتفاق محال عقلی ہو جائے، یہ کتنے لوگ کم سے کم دے دیں کہ عقل ان کا جھوٹ پر اتفاق محال جانے۔ کہتے ہیں حکماء نے اس جماعت کی اقلی عدد کے بارے میں، کم سے کم تعداد کے بارے میں کہ کم سے کم کتنے لوگ خبر دے دیں کہ عقل جھوٹ پر ان کا اتفاق محال جانے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ان اقلہ اربعۃ، کم سے کم کتنے لوگ ہوں؟ 4 لوگ۔ بعض میں زنا میں ہے نا، وہ کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر 4 گواہ وہ پیش کر دیں تو گویا وہ ان کی شہادت اور ان کی گواہی گویا صدق کے درجے میں ہو،
کبھی نہ قرآن نے کہا لم یاتوا باربعۃ شہداء، نہ لا سکیں فجلدوہم 80 جلدہ۔ وقیل عشرۃ، اور بعض نے کہا کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 10 لوگ کم سے کم خبر دیں۔ بعض نے کہا کہ 40، کتنے لوگ ہوں؟ 40 لوگ خبر دیں۔ بات میں یہ سب قیلہ سے تعبیر کیا۔ مصنف فرماتے ہیں الاشبہ بالحق والصواب، حق اور درستگی کے زیادہ مشابہ، حق کے زیادہ قریب آپ کہہ سکتے ہیں، اقرب الی الصواب یہ ہے ان هذا العدد يختلف باختلاف حال الذين اخبروا، یہ تعداد مختلف ہوتی ہے مخبرین کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں نے خبر دی ہے ان کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے تعداد مختلف ہوتی ہے۔ کبھی 4 گواہی دے دیں تو وہ صدق کے درجے میں ہو جاتی ہے، عقل جھوٹ پر ان کا اتفاق محال جانتی ہے۔ کبھی 10 خبر دے دیں تو عقل جھوٹ پر ان کا اتفاق محال جانتی ہے، اور کبھی 40 خبر دے دیں تو عقل جھوٹ پر ان کے اتفاق کو محال جانتی ہے۔ 4 آدمی باشرہ ہوں، صاحب تقویٰ ہوں، صاحب ورع ہوں، بات نہیں سمجھ میں آگی تو عقل کہے گی کہ یہ صاحب شرع ہے، صاحب ورع ہے، ان کا صبح و شام زندگی کا نشیب و فراز ہم نے دیکھا، کبھی خلاف شرع نہیں پایا، خلاف سنت نہیں پایا، عقل انہیں 4 کے اوپر اعتماد کر لیا۔ کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس درجہ و باشرہ نہیں ہوتے اور متبع سنت نہیں ہوتے، مگر اتنے بھی خدا ترس وہ نہیں ہوتے ہیں، نمازی ہیں، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، شرعی مسائل کی دریافت کرتے ہیں۔ ایسے 10 لوگوں نے خبر دے دیا تو عقل دیکھتی ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، بعض میں کوئی غلط باتوں سے کوئی کام نہیں ہے، 10 ہی کی خبر جو ہے ان کے نزدیک اس صدق کے درجے میں پہنچ گئی۔ اور کبھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہلم غلم، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں خبر دینے کے لیے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، کوئی نمازی ہے، کوئی اس نے نماز چھوڑ بھی دیتا ہے، الگ الگ ان کے احوال ہوتے ہیں، تو پوزیشن ان کی چونکہ الگ الگ ہوتی تو وہاں پر 10 سے بھی نہیں، 20 سے بھی نہیں، 40 کا تھا، سمجھ رہے نہیں سے؟ اور کبھی 40 پر بھی اعتماد نہیں ہوتا، سب کے سب شرابی، کبابی، جواری، سنیما دیکھنے والے۔ تو بنیاد یہ ہے مولانا صاحب کہ ایسے لوگ ہوں، سمجھ رہے ہیں، جن کی خبر پر عقل اعتماد کر لے اور یہ فیصلہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہ ہوں۔ بنیادی چیز ہے یہ، اب وہ چاہے 4 ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے 15 ہوں، چاہے 20 ہوں، چاہے 40 ہوں، اصل یہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ عقل جھوٹ پر ان کا اتفاق محال جانے، تو اسی کو فرماتے ہیں اشبہ سنات یعنی حق اور درستگی اور سچائی کے زیادہ مشابہ، درستگی کے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ یہ تعداد مخبرین کی، خبر دینے والوں کی یہ تعداد ان لوگوں کے حالات کے اختلاف سے بدلتی رہتی ہے جن لوگوں نے خبر دی، یعنی خبر دینے والوں کے حالات کے اختلاف سے یہ تعداد مختلف ہوتی ہے۔ واختلاف الواقعہ، اور واقعے کے اختلاف سے، کبھی کبھی قتل کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی زنا کا ہوتا ہے، کبھی کبھی چاند کا وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسا واقعہ، جیسا حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کہیں 4 سے کام چل جاتا ہے، کہیں 4 سے بھی نہیں، بعض میں کہ 10 کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں 20 کی، کہیں 40 کی، سمجھ میں آ گئی بات؟ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَدَدٌ، لہذا خبر متواتر کے اندر جھوٹ پر مخبرین کے اتفاق کے محال عقلی ہونے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ 4 دے یا 10 دے یا 20 دے یا 40 دے، یہاں کوئی تعداد معین ہونا یہ چاہیے کہ عقل جو ہے جھوٹ پر ان کا اتفاق محال کرے، یہ بنیادی چیز ہے، اب وہ چاہے 4 سے ہو جائے، چاہے 10 سے ہو جائے، چاہے 20 سے۔ وَغَابِتَةُ أَن يَبْلُغَ، خود فرماتے ہیں وَغَابِتَةُ
ان یبلغ الی حد یفید الیقین، اس سلسلے میں جو لائق اعتماد ضابطہ ہے کہ خبر متواتر کب یہ یقین کا افادہ کرے گی، کب بدیہیات کے درجے میں ہوگی، کب علم بدیہی وہ کہلائے گی، اس سلسلے میں لائق اعتماد ضابطہ یہ ہے کہ وہ خبر، اس جماعت کی خبر اس حد پر پہنچ جائے کہ یفید الیقین، کہ وہ یقین کا افادہ کرے، علم یقین کا۔ فہذہ الستہ ہی مبادئ البراہین، یہ بدیہی کی جو 6 قسمیں آپ ابھی پڑھے ہیں نا، اولیات، فطریات، حدسیات، مشاہدات، تجربیات اور متواترات، 6 قسمیں، یہ 6 قسمیں مبادئ البراہین پڑھا تھا نا۔ پہلی قسم جو ہے وہ برہانی ہے، برہان کے مبادئ ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ان کا صغرا اور کبرا انہی 6 سے کیا ہوگا؟ مرکب۔ بات ذہن میں آگئی؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کبھی دونوں بدیہی اولی، کبھی ایک بدیہی اولی ہے، ایک حدسی ہے، یا ایک تجربی ہے، ایک مشاہدی ہے، یا ایک تجربے والی ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ایسے یہ 6 براہین کے مبادئ ہیں۔ ومقاطع الدلیل، اور دلیل کے کیا ہے؟ مقاطع، مقاطع سے مراد وہی نتیجہ، دلیل جہاں پر جا کر کے منتہی ہو جاتی ہے۔ ومنتہى الیقین، اور یقین کی کیا ہے؟ یہ منتہا ہے کہ یقین انہی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حاصل ہوتا ہے، یقین کی انتہا انہی پر ہوتی ہے، یقین انہی سے حاصل ہوتا ہے، چاہے اولیات سے ہو، چاہے حدسیات سے ہو، چاہے فطریات سے ہو۔ فائدہ زعم قوم، کچھ لوگوں کا یہ زعم اور خیال ہے، کیا؟ ان المقدمات النقلیۃ لا تستعمل فی القیاس البرہانی، نقلیات جیسے کتاب اللہ، قرآن شریف، حدیث، اجماع، یہ سب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مقدمات نقلیہ قیاس برہانی میں استعمال نہیں کیے جاتے، یعنی قیاس برہانی کے اندر نقلی مقدمہ استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ کتاب اللہ سے وہ ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اجماع سے ثابت ہو، تو اس میں یہ مقدمہ نہیں کام کرے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیاس برہانی میں نقلی مقدمات استعمال نہ کیے جائیں گے، کیوں؟ ظنا منہم، ان لوگوں کا یہ خیال ہے ان النقل یتطرق الیہ الغلط والخطأ من وجوہ شتیٰ، کہ نقل کی طرف غلط اور خطا راہ پا جاتی ہے مختلف طریقوں سے، یعنی نقل کے اندر کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ غلطی ہوتی ہے، یعنی جو چیز منقول ہے، بات نہیں سمجھ میں آگی، قرآن میں، حدیث میں، بات سمجھ میں آگی، تو یہ کہتے ہیں کہ نقل کی طرف کبھی خطا اور غلط راہ پائی جاتی، اس میں کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے، چاہے ناقلین کے نقل کی وجہ سے ہو، بات نہیں سمجھ میں آگی، یا فہم کی وجہ سے ہو، تو جب غلطی اور خطا اس میں راہ پا جاتی ہے، فَكَيْفَ يَكُونُ مِن مَبَادِئِ الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِ، تو وہ قیاس برہانی کے مبادئ سے کیسے ہوگی جو قیاس برہانی وہ یقین کا افادہ کرتی ہے؟ مگر مصنف فرماتے ہیں ساری نہریں، سارے چشمے جو نکلے ہیں وہ کتاب اللہ سے، کتاب الرسول سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مزمگی جو وحی مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے، آج سمجھیں، جو خبریں متواتر ہے، حدیثیں متواتر ہے، وہ کیوں کر یقین کا افادہ نہ کرے گی؟ کتاب اللہ یہ وحی مطلوع ہے جو خبر متواتر سے ہم تک، یہ تواتر تک کے ذریعے یہ پہنچا ہے۔ ان ھذا الظن اسم، یہ گمان ان لوگوں کا غلط ہے، گناہ ہے، لأن النقل کثیرا ما یفید القطع، اس لیے کہ نقلی مقدمات اکثر یقین کا افادہ کرتے ہیں، اذا روعی، جیسے شوہدہ تھا تو عین یہ مادہ، راعیا سے کیا آئے گا؟ روعیا، لوہزا، جب نقل کے اندر کچھ شرطوں کی رعایت کی جائے، آپ نے پڑھا ہوگا حدیث ایسے نہیں لے لی جاتی ہے، بات نہیں، بلکہ حدیث کے جو ناقلین ہیں، جو راوی ہیں، ان میں بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، کتاب اللہ کو ایسے ہی صحیفے میں نہیں جمع کیا گیا،
بات نہیں ذہن میں آ گئی کہ جو رواج کر دے جو بیان کر دے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی حفاظ صحابہ تھے. سرکار پر جو نازل ہوتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امین آتے تھے اور اس کو پیش کرتے تھے. پھر سرکار صحابہ سے اس کو بیان فرماتے. ایک مرتبہ اس کا دور بھی ہوتا تھا سارے صحابہ کے مجمع میں. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں نقل جو ہے اکثر و بیشتر یقین کا افادہ کرتا ہے جب نقل میں کچھ شرطوں کی رعایت کی جائے. وَنْضَمَّ إِلَيْهِ الْعَقْلُ اور عقل بھی اس کے ساتھ کیا ہو؟ منظم ہو اور شامل ہو. یعنی عقل بھی جو ہے ان شرطوں کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور صداقت کا ادراک کرے. نعم لو قیل ہاں اگر یہ بات کہی جاتی ان النقل الصرفا کہ ان شرطوں اور انضمام عقل کے بغیر محض نقل جو ہے وہ یقین کا افادہ کرتا ہے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی. ہاں اگر یہ کہا جاتا ان النقل الصرفا بلا اعتبار انضمام العقل معه لا يعتبر. ہاں اگر یہ بات کہی جاتی کہ انضمام عقل کے بغیر یعنی نقل کے ساتھ عقل جو ہے نہ ہو کیونکہ نقل کو عقل ہی سمجھتی ہے. نقل کو کون سمجھتی ہے؟ عقل ہی نہ سمجھتی ہے. بات نہیں سمجھ میں آ گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نقل کو عقل کیسے سمجھے. یہ قرہ لوگ بولتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آ گئی. اگر یہ بات کہی جائے کہ نقل کے ساتھ انضمام عقل کا اعتبار کیے بغیر محض نقل ہی جو ہے وہ یقین کا افادہ کرے لا یعتبر تو یہ بات معتبر نہ ہوگی. ولا یفید اور نہ اور اگر یہ بات کہی جاتی کہ نقل محض انضمام عقل کے بغیر جو ہے معتبر نہیں ہے اور مفید نہیں ہے کان لہ وجہ تو ان کی اس بات کی ایک وجہ تھی. یعنی اگر یہ بات کہی جائے کہ نقل کے ساتھ عقل کے انضمام کا اعتبار نہ ہو انضمام عقل کے اعتبار کے بغیر محض نقل جو ہے معتبر نہیں ہے اور مفید یقین نہیں ہے کان لہ وجہ تو اس بات یہ بات جو ہے ایک وجہ رکھتی ہے یعنی یہ بات کسی حد تک معقول ہے. بات نہیں سمجھ میں آ گئی. مگر جب نقل کے ساتھ عقل کے انضمام کا اعتبار کیا گیا کچھ شرطوں کی رعایت کی گئی اور پھر بھی یہ کہا جائے کہ یہ نقل جو ہے معتبر نہیں ہے مفید یقین نہیں تو لیسا لہ وجہ یہ بلا وجہ بات ہے بے وجہ بات ہے. سمجھ گئے؟ یہ بات ہو گئی مولانا صاحب. پھر یہ برہان کی دو قسمیں کریں گے لمی اور انی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس کے بعد قیاس جدلی آئے گا. پھر قیاس شعری برہان ہی مین ہے اس لیے اس کی بحث تھوڑی لمبی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.